اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے نماز کے بارے میں بہت کچھ سیکھ لیا ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے سجدے کے بعد جب ہم بیٹھتے ہیں، دو سجدوں کے بعد جب ہم بیٹھ کے التحیات پڑھتے ہیں، یعنی تشہد گواہی طلب کرتے ہیں اللہ سے، تو التحیات کے الفاظ ذہن نشین فرما لیجئے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ رسولہ۔ یہ التحیات کے الفاظ ہیں۔ التحیات کی حالت میں بیٹھنا، سب سے پہلے ہم نے دونوں ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں وہ اپنے گوڈوں کے برابر رکھنی ہیں، یعنی نہ گوڈوں سے آگے ہوں اور نہ ہی گوڈوں سے پیچھے ہوں، بالکل برابر میں رکھنی ہے۔ پھر ہم نے التحیات شروع کرنی ہے۔ جب ہم ادھر پہنچیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو ہم نے شہادت کی انگلی کو ایسے اٹھانا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، الا اللہ پہ بند کر دینا ہے، نیچے کر دینا ہے، اور کوشش یہی کرنی ہے کہ ہماری انگلی ایسے ہی اسی حالت میں رہے۔ تو یہ التحیات کے بارے میں تھا، اور انشاءاللہ تعالی اب درود شریف، دعا اور سلام رہ گیا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ہماری نماز بھی مکمل ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نماز کو سمجھنے، سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بزرگان محترم، سجدے کی حالت میں ہم نے کیا کیا کرنا ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت میں ہم نے اپنی پیشانی زمین پہ، یعنی جھکانی ہے، زمین پہ لگانی ہے، ہمارے ماتھے کا لگنا، ہمارے ناک کا لگنا، ہمارے گوڈوں کا سجدے کی حالت میں زمین پہ لگنا، اور پاؤں ظاہر ہے اس کے انگوٹھے اور انگلیاں وہ بھی زمین پر ہوتی ہیں، اور اس میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے ہاتھ کی انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہوں اور پورے کا پورا ہاتھ سجدے کی حالت میں زمین پر ہو، تو تب جا کے ہمارا یہ سجدہ اللہ کے ہاں قبول و منظور ہوگا۔ اور سجدے کے دوران کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی پڑھنا لازم ہے۔ میرے بزرگان محترم، الفاظ کی درستگی ہوگی تو اللہ کو یہ الفاظ بڑے ہی قابل قبول ہے۔ اگر ہم نماز کو سمجھنے کے بغیر، سیکھنے کے بغیر پڑھیں گے تو یہ نماز پڑھنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ لہٰذا یہ نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے کہ یعنی قیامت والے دن سب سے پہلا سوال ہمارا نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر ہماری نماز میں کوئی کمی پیشی ہو گئی
تو پھر ظاہر ہے آگے بھی کمی پیشی ہوگی۔ اگر ہماری نماز میں کامیابی ہو گئی تو آنے والے تمام منازل ہمارے آسان ہوں گے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی دین کو سمجھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔